فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جدو انہوں نے تجارت نو ویکھیا، او لہون یا کھیل تماشے نو، انفضوا الیہا مائل ہو گیا دی طرف، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور توانو کھڑیاں نو چھوڑ دیتا، کل کہہ دیو ما عند اللہ جو اللہ دے کولے خیر بہتر ہے، من اللہو و من التجارہ کھیل تو اور تجارت تو، واللہ خیر الرازقین اور اللہ بہتر رزق دین والا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں، ایک قافلہ آیا، تجارتی قافلہ آیا، لوگوں نے سمجھا کہ شاید مال جلدی فروخت ہو جائے گا، ساڑھے حصے نہیں آئے گا، وہ دوران جمعہ ہی مسجد چوں نکلے اور انہوں نے خرید و فروخت شروع کر دیتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واسطے عام نماز کے بارے بھی منع فرمایا کہ جدو اذان ہو جائے جتنی دیر تک جماعت نہ ہوئے نماز نہ پڑھی جائے، جڑا بندہ مسجد دے اندر موجود ہے وہ مسجد تو باہر نہ نکلے، سوائے ضروری کام دے۔ ضروری کام کی ہے کہ اس دور دے اندر بیت الخلاء، لیٹرینہ، واش روم مسجد دے اندر نہیں سن ہوندے، کسی نو قضائے حاجت آ گئی ہے، پیشاب دی حاجت ہو گئی، پخانے دی حاجت ہو گئی، وہ دے واسطے وہ باہر نکل سکتا ہے، اس تو علاوہ باہر نہیں نکل سکتا۔ تو عام نماز دے بارے بھی یہی حکم دیتا کہ جدو اذان ہو جائے جتنی دیر تک پھر نماز نہ پڑھے مسجد چوں باہر نہ نکلے۔ لیکن جمعے والے دن ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ لوگ چلے گئے، انہوں نے خرید و فروخت شروع کر دیتی۔ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ صرف 12 بندے باقی رہ گئے، صرف 12 بندے۔ اتوں انہاں لوگوں کا بھی رد ہویا جڑے آدھے نے جی اوتھے جمعہ پڑھنا جائز ہے جتھے کم از کم 40 بندے ہو۔ معلوم ہوا 40 دی شرط ایویں فضول ہی لگا دیتی گئی ہے، یہ کوئی حیثیت نہیں قرآن و حدیث دی روشنی اندر۔ 12 سامعین رہ گئے، 12 بندے رہ گئے، تو اللہ نے فرمایا اے محبوب تانوں ممبر تے کھڑیاں تقریر کردیاں خطبہ دیندیاں چھوڑ کے چلے گئے، انہاں نو منع کر دیو آئندہ تو ایسا نہیں کرنا۔ انہاں نو کہہ دیو واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دین والا ہے، تسی حوصلہ کرو، صبر کرو، انشاءاللہ اللہ تانوں بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ ایک واقعہ پیش آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیتا، پھر ساری زندگی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ دوبارہ پھر کیفیت کی سی، اللہ اکبر۔ آپ دی زندگی تے میں ساری نظر دوڑائی تے میں جس نتیجے تے پہنچیا وہ نتیجہ تو انہوں دسن لگا کہ ایک واقعہ تے پیش آ گیا، آپ نے منع کر دیتا، پھر دوبارہ کیفیت کی ہوئی، دوبارہ کیفیت یہ ہوئی کہ آپ ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے، جمعہ پڑھا رہے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ دے نبی دعا فرماؤ، دعا پانی دی بڑی ضرورت ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران خطبہ ہی ہاتھ چکے دعا کرنی شروع کر دیتی، دعا کرنی شروع کی تھی، دعا کر کے آپ نے اپنا خطبہ مکمل کیتا۔ صحابی آندے نے اسی باہر نہیں نکلے تے بارش شروع ہو گئی، صحابہ گھراں دے اندر چلے گئے، بارش ہو رہی ہے، جمعے والے دن بھی بارش ہوئی، ہفتے نو بھی ہوئی، اتوار نو بھی ہوئی، سوموار نو، منگل نو، بدھ نو، جمعرات نو، اگوں پھر جمعہ آ گیا، جمعے والے دن بھی بارش ہوندی رہی، پورا ہفتہ لگاتار بارش ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر جمعہ پڑھان واسطے ممبر تے کھڑے نے، لوگ پھر مسجد دے اندر آ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں جی اتنے 2 چھٹا پی جان پانی دیاں تے جناب اسی مسجد تو دور ہو جانے۔ تو پورا ہفتہ بارش ہوندی رہی، دوران بارش ہی صحابہ پھر جمعہ پڑھنے واسطے آئے، لوگ آ رہے ہیں جمعہ پڑھنے واسطے۔ وہی صحابی جنہوں نے پچھلی واری درخواست کی سی، اپیل کی سی، دعا دی، کھڑے ہو گئے، اللہ دے رسول اللہ نو کہہ دے ہن بس کر دے، بڑی بارش ہو گئی، ہن تے لنگن نو راہ نہیں رہا، بہت زیادہ بارش ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ ممبر تے کھڑے کھڑے دعا کی تھی،
صحابہ آدھے نے اسی جمعہ پڑھ کے جے گھر نہیں گئے تو بدل مدینے تو انج صاف ہو گیا جویں کدی بدل آئے ہی نہیں. اللہ اکبر. بارش رک گئی تو دوبارہ ایسا واقعہ نہیں پیش آیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ دا خطبہ 2 خطبے ارشاد فرماندے. صحیح مسلم دے اندر موجود ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 خطبے دیندے اور دونوں خطبیاں دے درمیان بیٹھیا کردے اور خطبیاں دے اندر بیان کی کردے. 2 لفظی گل مکا دیتی. فرمایا وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ. ایک تے قرآن پڑھ دے تے دوسرا لوگاں نو نصیحت کر دے. معلوم ہوا کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی تقریر اپنے خطبے دے دوران زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے. زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے. وَيُذَكِّرُ النَّاسَ. اور لوگاں نو نصیحت کر دے لوگاں نو سمجھا دے. قرآن دی آیت پڑھ پڑھ کے او دا مطلب دس دے. آج لوگاں نے ایدہ مفہوم بھی بگاڑ دیتا. انہوں نے جناب تقریر نو الگ کر دیتا خطبے نو الگ کر دیتا. لو جی عربی خطبے 2 ہونے چاہیے تقریر الگ ہونی چاہیے. الگ نہیں سی ہوندی. 2 خطبے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیا کر دے اور او دے اندر ہی قرآن پڑھ دے اور او دے اندر ہی نصیحت کر دے. نصیحت کرنا کنوں آندے؟ نصیحت کرنا اینو ہی آندے بندہ قرآن دی آیت پڑھے پھر انہوں نے سمجھائے کہ قرآن دی آیت دا اے مطلب ہے, قرآن دی آیت دا اے مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ دی ذات انہاں لفظاں دے نال سانو اے سمجھانا چاہ رہی ہے. اور دوسری بات نصیحت جڑی ہوندی ہے جڑے سامعین بیٹھے ہوندے نے انہاں دی زبان دے اندر ہی ہوندی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان بھی عربی سی, سنن والیاں دی زبان بھی عربی سی. لہذا آپ عربی دے اندر نصیحت کر دیں. اگر کوئی اور علاقے دا بندہ ہے, چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشرق تو لے کے مغرب تک, شمال تو لے کے جنوب تک کائنات گیر عالم گیر رسالت لے کے آئے رہے. اگر کسی اور علاقے دا خطیب ہے انہیں لوگوں نو نصیحت کرنی ہے تو دسو پھر کیڑی زبان چ کرے گا؟ لوگوں دی زبان پنجابی ہوئے تو پشتو شروع کر دے. ہاں جی, انہوں نے پتہ ہی نہ لگے کہ مولوی صاحب نے کی آکھیا. انہوں نصیحت مان لو گے کہ نصیحت ہوئی ہے؟ کوئی آکھے گا کہ مولوی صاحب نے فلانا مسئلہ سمجھایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے مسائل سمجھا دے. وَيُذَكِّرُ النَّاسَ. ہاں جی, لوگوں نے سمجھا دے کہ اے کام انج نہیں انج, اے گل انج نہیں انج, اے مسئلہ انج نہیں انج, ایتھوں اے کرنا ایتھوں اے نہیں کرنا. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا نصیحت جڑی ہے سامعین دی بولی دے اندر جو نہ دی بولی ہے, جو نہ دی لینگویج ہے, جو نہ دی زبان ہے, اسے زبان دے اندر کیتی جائے گی. تو یہ خطبے دا حصہ نصیحت کرنا. اور آپ کس قدر نصیحت کرتے. ہوں تو سارے معاشرے دے اندر ماحول ہی بدل گیا نا. خطبہ حضرات نے ایسا ماحول بدلے, چٹکلے لطیفے تے دیگر معاملات من کڑت واقعات نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا انداز کیسی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما دے, آپ دی آواز بلند ہو جاندی, آپ دا چہرہ سرخ ہو جاندہ, پورے جوش دے نال آپ تقریر کر دے, چہرہ سرخ ہو جاندہ. تے انداز ایسا ہوندا سی صحابہ نے سبحکم و مساکم. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا ڈراندے وہ لوگوں, ہونے موت آئی کھڑی تواڈے سر تے, ہونے آئی جنہیں شام کر لی انہوں صبح ویکھنی نصیب نہیں ہونی, جنہیں صبح کر لی انہوں رات ویکھنی نصیب نہیں ہونی. آخرت دی تیاری کرو. او منذر جیشن, یا آپ دی کیفیت یہ ہوندی کہ جویں کسے لشکر تو ڈرا رہے ہیں. انج سمجھ لو جویں اسی ڈرائیے کہ یار انڈیا حملہ کرنے والا, اپنے اپنے ایمان دی فکر کر لو, پتہ نہیں کنوں کنوں شہادت نصیب ہو جانی. کیوں جی پچھلے دنوں چاہے تھوڑی جی کیفیت رہی ہے کہ نہیں. ہاں جی, تو کی بیت اسی دل ہوتی. او منذر جیشن, جویں کسی لشکر تو ڈرا رہے ہیں, کوئی دوسرا دشمن ملک تواڈے تے حملہ کر دے گا تو تواڈا کچھ نہیں رہنا, تسا دنیا تو ٹر جانا. لہذا اپنے آخرت دی اپنے ایمان دی فکر کر لو. ہاں جی, اے انداز ہوندا, اس قدر ڈراندے آواز بلند ہو جاندی. ہاں جی, چہرہ سرخ ہو جاندہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر سجے ہاتھ دے نال اشارہ کر دے. صحابہ نے کیسا نقشہ کھینچیا. آپ تے اس قدر بہترین خطاب کر دے. اور صحابہ دی کیفیت بھی کی ہوندی. صحابہ آندے نے اسی بیٹھے ہوندے ساں, ساڑیاں گردناں جھکیاں ہوندیاں ساں, ساڑی کیفیت یہ ہوندی سی جویں سراں دے اوتے پرندے بیٹھے ہیں. اسی معمولی جی انج حرکت کیتی پرندے اڑ جان گے.
اسی اینی توجہ دے نال کان لا کے آپ دا خطبہ سندے، آپ دی گفتگو سندے۔ سنن والے دے اندر بھی پوری توجہ چاہیے اور سمجھان والے دے اندر بھی پورا خلوص اور پورا جذبہ چاہیے، پھر جا کے خطبے دا حق ادا ہوندا ہے۔ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ دی تصویر کھچی جاندی ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے، نصیحت کی جائے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو مسنون خطبے دین دی اور مسنون خطبے سنن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔